اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجف اشرف حرم امیر المومنین علیہ السلام سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس میں نکاح کے دروس میں سے یہ 8واں درس آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آج کے درس کا ہمارا یہ عنوان ہے کہ جب یہ بات فقہ میں طے ہو گئی کہ ایک لڑکی جو بالغ ہو، سمجھدار ہو یعنی رشیدہ ہو، مستقلہ ہو یعنی اپنے امور میں خود مختار ہو، اس کے باوجود بھی احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے والد یا دادا کی اجازت ضروری ہے، اور اگر وہ اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے جیسا کہ ہمارے بر صغیر کی اکثر خواتین ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح میں اپنے والد یا دادا کی اجازت لے۔ تو کیا فقہ میں کچھ ایسے موارد بھی ہیں کہ والد یا دادا کی اجازت لینا ساقط ہو جاتا ہو، یعنی والد یا دادا کی ولایت ختم ہو جاتی ہو، جسے فقہی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے اوپر اب اس کے والد یا اس کے دادا کی ولایت کیا ہے، ختم ہو گئی ہے، سرپرستی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ اگر لڑکی باکرہ نہیں ہے، سیبہ ہے، تو پھر تو والد یا دادا کی ولایت اس کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ لڑکی باکرہ بھی ہے، بالغہ ہے، رشیدہ ہے، باکرہ ہے، اس کے باوجود بھی کیا فقہ میں کچھ ایسے موارد ہیں کہ والد یا دادا کی اجازت لینا ضروری نہ ہو، والد یا دادا موجود بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی ولایت جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت العالی نے 5 موارد ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں والد یا دادا کی جو ولایت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اس کی کیا ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ 5 موارد جو ہے وہ نکاح دائمی کے لیے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ نکاح دائمی کرنا چاہ رہی ہے تو وہاں پر پھر والد یا دادا کی ان 5 موارد میں آ کے اجازت ساقط ہو جائے گی، اجازت وہاں پہ ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خاتون نکاح متع کرنا چاہتی ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ ان 5 موارد میں بھی وہ نکاح متع نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان 2 باتوں میں کیا فرق ہے؟ سید سیستانی دامت العالی ابھی جو موارد ذکر کر رہے ہیں کہ ایک باکرہ لڑکی کے لیے، ایک سمجھدار لڑکی کے لیے اپنے والد یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا جائز ہوتا ہے ان موارد میں، تو وہ شادی سے کیا مراد ہے؟ نکاح دائمی مراد ہے۔ اگر وہ نکاح متع کرنا چاہ رہی ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ وہ ان موارد میں بھی نکاح متع نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف کیا توجہ رہے۔ وہ 5 موارد ہمارے سامنے کون سے ہیں؟ ان میں سے جو سب سے پہلے جو 2 موارد ہیں ان کو ہم ایک عنوان دیتے ہیں کہ جب والد اور دادا دونوں کے دونوں انکاری ہوں، روک رہے ہوں اور منع کر رہے ہوں کہ ہم نے اس بچی کی شادی نہیں کروانی۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بطور مطلق انکاری ہیں۔ بطور مطلق کیا مطلب کہ نہ وہ لڑکی کی پسند جو ہے اس کی جگہ پہ نہ شادی کروانا چاہتے ہیں، نہ کسی اور جگہ پہ اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سامنے جو ہے وہ تمہاری شادی نہیں کروانی، جو بھی رشتہ آتا ہے، چاہے وہ مناسب رشتہ ہے، مناسب رشتہ نہیں ہے، لڑکی کی پسند کا ہے، لڑکی کی پسند کا نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تمہاری شادی نہیں کروانی۔ یہ وہ مورد ہے کہ جس مورد میں پھر والد یا دادا کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا اور لڑکی والد یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا مورد بھی ہے کہ والد یا دادا جو ہے وہ ابھی اس رشتے کے لیے انکار کر رہے ہیں جو رشتہ ابھی موجود ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس لڑکی کے اور رشتے نہیں آ رہے، یہ ایک ہی رشتہ مشکل سے آیا اور اس کا بھی کیا ہے والد یا دادا نے انکار کر دیا۔ اور اگر اس رشتے کا والد یا دادا نے انکار کر دیا تو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم کیا کر رہے ہو، تم نے اپنی بچی کی کیا شادی نہیں کرنی، تم اپنی بچی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو، ابھی اتنا اچھا رشتہ آیا، اس سے اگر انکار کر دیا تو اور کہاں رشتے ملیں گے؟ لڑکی کی ایج اتنی ہو گئی ہے، اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور اس کو رشتے نہیں آئیں گے، لہٰذا ابھی جو رشتہ آیا ہے اس کے اوپر تم شادی کو اوکے کرو اور اجازت دو۔ تو اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یعنی یہ دوبارہ غور سے سنیے گا کہ ابھی والد نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری شادی نہیں کرنی، دادا نے بھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری شادی نہیں کرنی، کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے، لیکن ابھی جو رشتہ آیا ہے اس رشتے سے وہ انکار کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اب مزید کوئی اچھے رشتے نہیں آ رہے،
مزید کوئی اور رشتہ نہیں آئے گا۔ اور اس بات کو عقلاء اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ والد یا دادا جو ہے وہ بچی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور بچی کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور یہ اس کا رشتہ نہیں کروا رہے۔ ابھی اگر یہ رشتہ نہیں کروائیں گے تو اور خوف ہے اس بات کا کہ مزید اور کوئی رشتے نہیں آئیں گے، تو ایسی صورتحال میں بھی والد یا دادا کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے اور لڑکی والد یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی کا اقدام کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ شادی کی نکلتی جا رہی ہو۔ اگر ایک لڑکی فرض کریں 15-16 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ والد یا دادا میری شادی کی اجازت نہیں دے رہے، میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے پسند کی اور وہ اجازت نہیں دے رہے، تو لہٰذا ان کی اجازت ساقط ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ لہٰذا اس مسئلے کو جو ہے وہ غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک لڑکی نے ایک جگہ پہ شادی کرنی ہے یا اس کی والدہ اس کی شادی کروانا چاہ رہی ہے تو والد یا دادا کے سامنے وہ رشتہ رکھا تو والد یا دادا نے اسے ریجیکٹ کر دیا، تو اب آپ کہیں کہ چونکہ اس نے یہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا جبکہ یہ شرعی طور پہ عرفی طور پہ ہم کف تھا، ہم پلہ تھا، چونکہ اس نے ریجیکٹ کر دیا تو لہٰذا اس کی اجازت ساقط ہوگی، اب اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اور جگہ پہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر والد یا دادا کسی اور جگہ پہ اس لڑکی کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، فقط اس کی یہ جو پسند والی شادی ہے اس کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہاں پہ والد یا دادا کی ولایت باقی رہے گی، ان کی اجازت ضروری ہوگی۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر یہ شادی کی جائے گی تو یہ شادی درست نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو دوسری صورت ہے کہ اب بھی والد یا دادا نے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ لڑکی کی ایج بڑھ چکی ہے، مزید کوئی اور رشتے آنا مشکل ہے، یہ ایک رشتہ مشکل سے آیا اور اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور معاشرہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بچی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا بچی کی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس طرح کی تنقید اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی اگر وہ رشتہ شرعی طور پہ اور عرفی طور پہ ہم کف ہے تو لڑکی کیا اپنی شادی کر سکتی ہے، اس میں والد یا دادا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ دو موارد ہو گئے۔ تیسرا جو مورد ہے کہ والد یا جو دادا ہے وہ اپنے بچے کے معاملات سے مکمل طور پہ کٹ آف ہو چکے ہیں، انہوں نے فری ہینڈ دے دیا، کٹ آف ہو چکے۔ جیسے بہت سارے موارد میں اگر طلاق کا ایشو آتا ہے اور والد نے جو ہے وہ طلاق دے دی، اس کی والدہ کو طلاق دے دی اور بچے اسی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسے موارد آتے ہیں کہ اب والد دوبارہ پوچھتے نہیں ہیں، اب چاہے وہ بچی کی شادی کریں، کسی جگہ پہ اس کا رشتہ طے کریں، والد کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ کٹ آف ہو چکا ہے، وہ کبھی کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا، کوئی جملہ ہی نہیں کہتا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ والد یا دادا دونوں کے دونوں جو ہے وہ لڑکی کے تمام معاملات سے کٹ آف ہو چکے ہوں، اس کی زندگی میں کچھ بھی انٹرفیئر نہ کرتے ہوں، کوئی مشورہ نہ دیتے ہوں، تو یہ وہ مورد ہے کہ جس میں والد یا دادا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور والد یا دادا کی اجازت کے بغیر لڑکی آگے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، چوتھا جو مورد ہے کہ جب والد یا دادا کے پاس جو اجازت دینے کی اہلیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ اہلیت کب ختم ہوتی ہے کہ اگر والد یا دادا جو ہے وہ دونوں عاقل نہیں رہے، عقل والے نہیں رہے اور پاگل ہو چکے ہیں، مجنون ہو چکے ہیں، تو اگر والد پاگل ہے اور ادھر سے دادا زندہ نہیں ہے یا دادا زندہ ہے تو وہ بھی پاگل ہے، تو پھر یہاں پہ ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ اجازت دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر والد یا دادا دونوں کے دونوں کافر ہوں، یا جو بھی زندہ ہے، والد زندہ ہے تو وہ کافر ہے اور لڑکی کیا ہے مسلمان ہو گئی ہے، تو یہاں پہ بھی پھر مسلمان لڑکی کے لیے اپنے جو کافر والد ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کافر جو والد کی ولایت ہے لڑکی کے اوپر شرعی طور پہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر، کون سا والد؟ جو کافر ہے، اس کی اجازت کے بغیر آگے شادی کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچواں مورد ہے وہ یہ بنے گا کہ جو دادا ہے یا جو والد ہے دونوں کے دونوں وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا، ان سے رابطہ ممکن ہی نہیں رہا، نہ ٹیلی فون کے ذریعے سے نہ میسج کے ذریعے سے، اور کوئی امید ہی نہیں ہے کہ ان سے رابطہ ہو سکے۔ کسی جگہ پہ انہیں اٹھا لیا گیا، کسی قید خانے میں ہیں یا پتہ نہیں چلا پتنی کہاں پہ چلے گئے اور ان سے رابطہ ممکن نہیں رہا، اور نہ ہی اگر کچھ دن ٹھہر جائیں تو پھر بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں جب اجازت لینا ان سے ناممکن ہو جائے تو یہاں پر بھی ان کی ولایت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 موارد ہمارے سامنے آگے ہے کہ پہلا مورد کیا ہے کہ والد یا دادا بطور مطلق کہیں کہ تمہاری شادی کرنی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، نہ ابھی کرنی ہے نہ کچھ سال بعد کرنی ہے، تمہاری شادی کرنی نہیں ہے، یہ مورد بہت کم ہوگا۔ دوسرا مورد جو پیش آتا ہے کہ وہ جس رشتے کا انکار کر رہے ہیں یا جو ابھی رشتے آ رہے ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خوفناک صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اب مزید رشتے لڑکی کے نہیں آئیں گے، اور لڑکی کی عمر بھی کیا ہے شادی کی گزرتی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر والد یا دادا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بچی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، ابھی کیوں نہیں رشتے کو اوکے کر رہے، ابھی کیا عمر اس کی ہو گئی ہے کہ مزید اس کے رشتے آئیں گے، تو ایسی صورتحال میں بھی والد یا دادا کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ والد دادا بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں اپنی جو ہے وہ لڑکی کی زندگی سے، اپنی بچی کی زندگی سے بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، تو پھر بھی ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چوتھی اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اجازت جو دینے کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، یا تو وہ پاگل ہو چکے ہیں یا وہ کافر ہو گئے ہیں، یا وہ کافر تھے اور لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، یا اسی کی جو پانچویں صورت آپ بنا لیں کہ وہ ایک کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان سے رابطہ کرنا ہی ناممکن ہے، نہ ابھی نہ بعد میں، اور جس سے ہم فقہ میں کہتے ہیں غائب ہو جانا۔ تو اب ایسی صورتحال میں بھی کیا ہے والد یا دادا کی اجازت کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 5 آپ کے سامنے موارد پیش کیے کہ اس موارد میں جو ہے وہ والد یا دادا کی اجازت کی کیا ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کے باوجود سید سیستانی دامت ظہر العالی نے یہ لکھا کہ بہتر یہ ہے ایک لڑکی کے لیے کہ بھلے فقہ یہ کہتی ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جب اپنی شادی کے اقدام کرنے جا رہی ہے تو اس کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ والد سے جو ہے وہ اجازت لے لے۔ والد اگرچہ اس کی زندگی سے کٹ آف ہو چکا ہے، دادا اس کی زندگی سے کٹ آف ہو چکا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے مشورے سے شادی کرے، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے مشورے سے، خصوصاً بڑے بھائی کے مشورے سے شادی کرے۔ تو یہ ایک بہتر چیز ہے کہ اپنی زندگی کے اس مشکل فیصلے میں اپنے بھائیوں کو، بڑے بھائی کو خصوصاً اپنے والد کو، دادا کو کیا ہے شریک رکھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک ختم ہوتی ہے، اور ایک آخری نقطہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے چلیں کہ جو باپ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے شریعت میں کہ وہ اپنی بچی کے اچھے اور برے معاملات کو دیکھے، کہ جب یہ فقہ کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک جو لڑکی ہے وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے کہ والد اور دادا پھر اس کے لیے شادی میں مشکلات پیدا کریں، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جو سید سیستانی نے بارہا ذکر فرمائی کہ جب بھی کوئی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اخلاق سے وہ راضی ہوں، جس کے دین سے وہ راضی ہوں، تو وہ پھر بچی کا رشتہ وہاں پہ کر دیا کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو معاشرے میں کیا ہے مشکلات جنم لیں گی اور فساد کیا بپا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہماری جو ہے وہ نصیحت ہے بچی کے والدین کے لیے، اس کے باپ اور دادا کے لیے، کہ وہ بچی کے معاملات میں شادی کے سلسلے میں جو اللہ نے انہیں ولایت دی ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں، ایسا نہ کریں کہ اس کو وہ غلط استعمال کریں کہ جس سے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور پھر قیامت کے دن انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے کہ تمہیں یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی، تمہارے ہاتھ میں یہ ولایت اور سرپرستی دے دی گئی تھی، تو تم نے اس کو کیسے نبھایا ہے۔ تو لہٰذا والد اور دادا کی یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں والد اور دادا کی یہ ذمہ داری ہے وہاں بچیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایسے معاملات میں اپنے والد اور دادا کو ضرور شریک رکھیں۔ ان کا اپنے والد کے ساتھ اور دادا کے ساتھ ایک رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اس معاملات میں وہ اپنے والد اور دادا کو شریک کریں، اور ان کے اوپر ان کا اعتماد ہو، ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر اور واضح ہونی چاہیے، تاکہ والد اور دادا کیا ہے بچی کے معاملات میں سستی نہ کریں اور اس کے حق کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ اب یہاں پہ ہم ایک نئی بحث جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا ہم نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے لیے جو بنیادی 3 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کیا ہے محرم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ محرم کی کیا شادی نہیں ہو سکتی۔ تو محرم رشتے کون سے ہوتے ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں، وہ آج آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ جو شادی حرام ہو جاتی ہے لڑکے اور لڑکی کی محرم کی وجہ سے، اس کے بنیادی طور پہ 3 جو ہے وہ فقہ میں کیا ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب جو ہے وہ نسب ہوتا ہے، نسب یعنی ولادت، اور دوسرا جو سبب ہے وہ رضاعت ہوتی ہے، یعنی ولادت تو نہیں ہے لیکن دودھ پیا ہے، اس رضاعت کی بھی تفصیلی شرائط ہیں جن کو ہم آنے والے درسوں میں کیا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسرا اس میں جو رہتا ہے ایشو کہ جسے ہم مصاہرہ فقہ میں کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جب شادی کرتے ہیں تو اس شادی کے بعد کچھ نئے رشتے بنتے ہیں، جیسے ساس کا رشتہ بنتا ہے، بہو کا رشتہ بنتا ہے، اور سسر کا رشتہ بنتا ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو آپس میں شادی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کیا ہے
آپس میں محرم ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیلات کا ذکر کریں گے۔ اور پھر چوتھی جو چیز ہے کہ بہت ساری اور بھی شریعت میں ایسے کام ہیں کہ اگر اس طرح کے کام کوئی کر لیتا ہے تو شریعت ان کی شادی کو کیا حرام قرار دیتی ہے اور ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں فی الحال، کہ نسب کی وجہ سے محرمیت آتی ہے، دوسری جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے محرمیت آتی ہے، اور تیسری کیا مصاہرہ کی وجہ سے، یعنی جیسے ہم دامادی اور سسر کے رشتے کہتے ہیں، ان کی وجہ سے کیا محرمیت آتی ہے۔ اور چوتھے مرحلے پہ کچھ ایسے موارد، بہت سارے موارد ہیں، ان کو ہم ذکر کریں گے کہ جس میں کوئی نسب کا ایشو نہیں ہوتا، رضاعت کا ایشو نہیں ہوتا، کوئی دامادی وغیرہ کا، سسر ساس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کچھ اور ایسے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس لڑکے اور لڑکی کی شادی کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نسب کے اوپر کہ نسب کی وجہ سے کون سے ایسے رشتے ہیں کہ جو حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ 7 رشتے ہیں، اور ان 7 رشتوں کی کیا تفصیلات ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ درس میں کہ آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کریں۔ فی الحال جو ہم نے آپ کے سامنے درس رکھا اس کی جو ہے وہ سوالات کیا ہم آپ کے سامنے کیا رکھ دیتے ہیں۔ سب سے جو پہلا سوال ہے کہ کون سے ایسے موارد ہیں کہ جس میں ولی کی اجازت کیا ساقط ہو جاتی ہے، کہ آپ جو ہے وہ ولی کو اجازت یعنی ولی سے آپ اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر کیا شادی کر سکتی ہے۔ تو ان موارد کو کیا مختصر طور پہ آپ بیان کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا پسند کی شادی کی اجازت نہ ملنے پر ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے اپنا پرپوزل جو پسند کا تھا وہ والد یا دادا کو پیش کیا، والد یا دادا نے اس کی اجازت نہیں دی، تو کیا اس میں پھر اس کی اجازت ختم ہو جائے گی، ضرورت نہیں رہے گی اس کی اجازت لینے کی والد یا دادا کی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ والد اگر شرعی یا عرفی کفر سے منع کر دیں تو پھر اس کی اجازت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کریں کہ لڑکی کے پرپوزل جو اس کا شرعی طور پہ اور عرفی طور پہ اس کا ہم پلہ تھا، والد یا دادا نے اجازت نہیں دی، اجازت نہ دینے کی وجہ سے، منع کرنے کی وجہ سے اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کھولیں آپ کہ کیا ایسی ساقط ہو جائے گی، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح متع میں بھی یہ موارد چلیں گے کہ اس میں اگر جو ہے وہ یہ جو 5 ابھی موارد بیان کیے، کیا نکاح متع بھی جو ہے اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں سے اسی ثانی کا کیا موقف ہے، اس کو آپ کیا بیان کریں۔ اور آخری سوال ہے کہ اگر نکاح متع ان موارد میں خاتون کر لیتی ہے، یہ جو ابھی 5 موارد آپ ذکر کریں گے کہ جس میں والد یا دادا کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے، اگر خاتون نکاح متع کر لیتی ہے تو پھر احتیاط واجب کا وہاں پہ کیا تقاضا بنتا ہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہوگی، اگر وہ جدا ہونا چاہتی ہے تو وہاں پہ کیا تقاضا احتیاط واجب کا بنتا ہے، اس کو کیا آپ بیان کریں، کیونکہ اس چیز کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ احتیاط واجب کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے کیا کام کیا آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو محرمیت آتی ہے، لڑکے اور لڑکی آپس سے محرم بن جاتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس محرمیت کا سبب بننے والی 3 چیزیں کون سی ہیں، ان 3 چیزوں کو کیا مختصر طور پہ کیا ہے بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔